بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض اوقات اسی نیک عمل کا، برائی کا بھی اسی دنیا میں انسان کو سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا کے علاوہ اسی دنیا میں وہ سزا مل جاتی ہے۔ وہ امیر المومنین نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن۔ 3 گناہ ایسے ہیں جو بھی ان کا مرتکب ہوگا، جو بھی ان 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ نہیں مرے گا ان گناہوں کا مرتکب جب تک وبال ہے نا جی، وبال جان کہتے ہیں نا، وبال جان، جب تک ان کی سزا وہ نہ بھگتے۔ ان میں سے پہلا گناہ جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کو اسی دنیا میں سزا ملے گی، البغی، ظلم۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کا بھی انتظار نہیں کرتا، اسی دنیا میں جلدی یا دیر سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظالموں کو ان کے ظلم کی اسی دنیا میں مرنے سے پہلے سزا دے دی ہے۔ قدیم تاریخ میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں، ہماری جدید یعنی آج کے دور یا آج سے چند سال پہلے کے ظالموں کو ہم نے دیکھا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی ذلت کی حالت میں اسی دنیا میں ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکھایا ہے۔ 1 نمبر 2 قطیعۃ الرحم، قطع رحم، والدین، اولاد، بہن بھائی، خالہ پھوپھی، رحم۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کسی مرحلے میں انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث بن سکتا ہو وہ رحم ہے، البتہ کوئی قریب کا ہے، کوئی دور کا ہے۔ اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، سب سے پہلا نمبر والدین اور اولاد کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا، بھانجا بھانجوں کا، اور ماموں وغیرہ، یہ سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ 2 ظالم کو اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے، قطیعۃ الرحم، قطع رحم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ جھوٹی قسم، سچی قسم کھانا مکروہ ہے۔ امام سجاد کے ایک اراضی زمین کا ٹکڑا، کہیں آج کی زبان میں پلاٹ، اس پر کسی نے غلط دعویٰ دائر کر دیا، یہ پلاٹ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ ہوتا رہتا تھا، امیر المومنین پر بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کے، یہ زیرہ میرا ہے اور پتہ نہیں یہ تو اچھا، اس کے پاس ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے عدالت میں گواہ پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کرے، قاضی جج اس کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ اس کے پاس گواہ نہ ہو، پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، منکر یا مدعا علیہ، جج اس کو کہتا ہے کہ اچھا یہ مدعی کے پاس گواہ تو نہیں ہے، اب اس کو بے دخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قسم کھائیں۔ قاضی نے کہا کہ اس نے دعویٰ تو کیا ہے کہ یہ پلاٹ اس کا ہے لیکن گواہ نہیں ہے، امام سجاد سے کہا اس کو بے دخل کرنے کے لیے آپ کو قسم کھانی پڑے گی۔ 100% امام کا حق تھا، فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام پاک میں لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے اس اسم جلالہ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ میں نہیں لوں گا یہ پلاٹ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔